بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 10 ذی الحجہ کو جو کہ یوم عید ہے، اس دن ہر حاجی کو چند اعمال کا اہتمام کرنا ہوگا، اور 10 ذی الحجہ کے جو حج کے اعمال ہیں، 4 اہم عمل، ان کو ترتیب کے ساتھ کرنا پابندی ہونی چاہیے یا کہ ترتیب کی مخالفت کی کچھ گنجائش ہے۔ پہلی بات تو یہ 4 عمل اہم کون کون سے ہیں؟ پہلا عمل رمی ہے، دوسرا عمل قربانی، تیسرا عمل بال منڈوانا، سر کے بال کو منڈوانا، چوتھا عمل ہے طواف افاضہ۔ یہ 4 اعمال 10 ذی الحجہ یعنی عید اضحیٰ والے دن ہر حاجی کو کرنا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 4 عمل کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ 10 ذی الحجہ کو اگر یہ 4 عمل کرنا ہے تو ان 4 عمل کی ترتیب کیا ہو، اور کیا اگر کوئی ترتیب اگر ہے تو کیا اس ترتیب کی مخالفت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائے گی، اور اسی کی روشنی میں کیا ہے اس مسئلے کی وضاحت ہوگی۔ عن عبد الله ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ایک جگہ کھڑے ایک جگہ پر رکے۔ لوگوں نے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ ایک شخص نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے سر منڈا لیا، پہلے اس کے کی ذبح کروں؟ آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے قربانی کر دی، پہلے اس سے کی رمی کروں؟ آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس روز جس کسی چیز کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جس میں تقدیم یا تاخیر کی گئی، آپ نے یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہمیں حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کئی صحابہ کرام نے آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے سر منڈوانے سے ذبح کرنے سے پہلے میں نے اپنا سر کیا ہے منڈوا لیا۔ پہلے ذبح ہونا چاہیے، اس کے بعد کیا ہے سر منڈوانا چاہیے، یہ طریقہ، یہ ترتیب تھی۔ لیکن صحابی
کو احساس نہیں ہوا، معلوم نہیں ہوا انہیں، تو انہوں نے سر منڈوا لیا ذبح کرنے سے پہلے 10 ذی الحج کو، تو آپ نے فرمایا اذبح ولا حرج، ذبح کر لو کوئی حرج نہیں۔ دوسرا آیا تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو میں نے رمی کرنے سے پہلے جانور ذبح کر لیا، حالانکہ پہلے رمی ہو اس کے بعد کیا جانور ذبح ہو، تو آپ نے فرمایا ارمی ولا حرج، تم رمی کر لو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام آتے گئے، ہر کوئی ترتیب کی جس سے مخالفت ہوئی تقدیم اور تأخیر میں، آپ نے سبھوں کو یہ جواب دیا افعل ولا حرج، کر بیٹھو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ جو 4 عمل ہیں، پہلا عمل رمی، دوسرا عمل ہے قربانی، تیسرا عمل ہے سر کو مڑوانا، اور چوتھا عمل طواف افاضہ۔ اس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 اعمال کو انجام دیا یوم عید کو، یعنی 10 ذی الحجہ کو۔ لیکن بعض صحابہ کرام سے اس کی مخالفت ہو گئی، تقدیم اور تأخیر ہو گئی، ترتیب کی پابندی نہیں ہو پائی۔ تو جس صحابی سے تقدیم اور تأخیر ہو گئی ان اعمال میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کی مخالفت ہو گئی، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا، تو آپ نے سبھوں کو یہ جواب دیا افعل ولا حرج، جو تم نے کیا تقدیم اور تأخیر ہو گئی، کر لو، کر بیٹھو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو معلوم پڑا کہ ترتیب کی اگر مخالفت ہو گئی ان 4 اعمال کی، تقدیم اور تأخیر ہو گئی ان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق افعل ولا حرج، کر لو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات، اہل علم نے اس مسئلے کو جب ذکر کیا تو یہ کہا تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے اور اجماع اس بات پر ہے کہ اگر کسی سے بھول سے ہو جائے، غلطی سے تقدیم تأخیر ہو جائے، ترتیب کی مخالفت ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کا حج ہو جائے گا۔ لیکن اختلاف علماء کے درمیان میں اس شخص کے بارے میں ہے جس نے جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی ہو، جس نے جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی ہو اور ترتیب کی پابندی نہ کی ہو، اس کے حج کا کیا حکم ہے؟ تو جمہور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ترتیب کی اگر مخالفت ہو گئی، جان بوجھ کر عمدن تقدیم و تأخیر ہو گئی، حج ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج، تم کر لو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آپ نے کہیں پر بھی یہ تقیید نہیں رکھی کہ ہاں اگر کسی سے بھول یا غلطی سے ہو تب کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ نے اطلاقاً کہا تو اس میں ہر ایک داخل ہے، وہ شخص بھی اس میں داخل ہے اس حکم میں افعل ولا حرج میں جس نے قصداً جان بوجھ کر عمدن کیا ہے ترتیب کی مخالفت کی ہو۔ تو یہ جمہور اہل علم کا قول ہے۔ ہاں بعض اہل علم کا قول یہ ہے جس میں کیا ہے امام ابو حنیفہ اور دیگر جو ہے بعض اہل علم ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف ان کے لیے ہے جن سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، ترتیب کی مخالفت ہو جائے، ان کے لیے ہے، نہ کہ عمدن اگر کسی نے کیا ہے ترتیب کی مخالفت کیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ان دونوں اقوال میں راجح قول کیا ہے؟ تو جمہور اہل علم کا جو قول ہے وہی راجح لگتا ہے، واللہ اعلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ نہیں پوچھا کہ تم نے جان بوجھ کر کیا یا غلطی ہو گئی، کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں، اور آپ نے جواب میں بھی کوئی تقیید نہیں رکھی، بلکہ آپ نے اطلاقاً کہا افعل ولا حرج، کر لو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اسی لیے ترتیب کی پابندی کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ ترتیب کی پابندی کرے۔ لیکن اگر کوئی ترتیب کی پابندی عمدن قصدن نہیں کرتا یا اس کو اس میں آسانی نہیں لگتی، کیونکہ جانتے ہیں کہ افراد زیادہ رہتے ہیں اس موقع پر، سبھوں کو جو ہے ایک ساتھ کیا ہے ایک جگہ پر عمل کرنا مشکل ہوگا، تو اگر ترتیب کی مخالفت عمدن اس نے نہیں کیا
ترتیب کی مخالفت اس نے عمدن کیا تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں۔ خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو شریعت اسلامیہ کے جو مقاصد ہیں اسی کی کیا ہے موافق یہ چیز کیا ہے یا یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو 4 اعمال ہیں حج کے موقع پر بالخصوص 10 ذی الحج کو جو کیا جاتا ہے، پہلا عمل ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جائے، پہلا عمل رمی، دوسرا عمل جانور کا ذبح کرنا یعنی قربانی، اور تیسرا عمل ہے سر کو منڈوانا، چوتھا عمل ہے طواف افاضہ۔ ان 4 اعمال کو اس ترتیب سے کیا جائے، لیکن اگر کوئی ترتیب کی مخالفت کرتا ہے، تقدیم و تاخیر کر لیتا ہے بھول سے یا جان بوجھ کر، تو جمہور اہل علم کے قول کے مطابق اس کے حج پر کوئی فرق یا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو کیا ہے قبول فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا افعل ولا حرج۔ تو اسی لیے اگر کوئی مزدلفہ سے، جس طرح مزدلفہ سے مینا پہنچتا ہے، مینا پہنچنے کے بعد وہ رمی کر لیتا ہے پہلی فرصت میں، رمی کے بعد اسے قربانی کرنا تھا، لیکن قربانی سے پہلے وہ اپنے سر کے بال کو منڈوا لیتا ہے، اس کے بعد قربانی کرتا ہے، تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج، تم کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس میں کیا ہے آسانی پائی گئی، اور شریعت اسلامیہ آسان دین ہے۔ اپنے متبعین کے ساتھ کیا ہے شریعت اسلامیہ ان کو کیا ہے تنگی یا کسی زحمت میں کیا ہے ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ ان کے ساتھ کیا ہے آسانی چاہتا ہے، جیسے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، نہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہے تنگی چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسان دین ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر سبھوں کو ترتیب کی پابندی کے لیے کہہ دیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ کسی پریشانی میں کیا ہے پڑ جائیں، کیونکہ بڑا مجمع ہے حاجیوں کا، اور ایک ساتھ سبھوں کو ایک عمل کرنا ترتیب کے ساتھ، اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے پریشانی دشواری کیا ہے ہو سکتی ہے۔ مجمع ایک جگہ اگر اکٹھا ہو گیا، اور خاص طور پر جو ہے انسان کی اپنی جسمی حالت اور جسمی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ وہ فوراً جو ہے مزدلفہ سے جب مینا پہنچتا ہے فوری طور پر جو ہے وہ جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کے لیے پہنچنا شاید اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تھکا ماندہ ہوتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اور وجہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے مینا پہنچتے ہی اگر اس نے کیا ہے پہلے قربانی کر لیا یا سر منڈوا لیا، اس کے بعد جب پبلک کی تعداد کچھ کم ہی، رش کم ہوا جمرات پر، اس کے بعد جا کر کے اس نے رمی کیا، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان افعل ولا حرج، تم کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث سے یہ ایک اہم مسئلہ تو ثابت ہوا حضرات کہ ترتیب کی مخالفت یعنی تقدیم و تاخیر سے اس میں کوئی حرج نہیں اعمال حج کے لیے 10 ذی الحج کو۔ ایک دوسرا مسئلہ ادھر یہ ثابت ہو رہا ہے حضرات اس حدیث سے، وہ یہ کہ ایک عالم کو چاہیے کہ ایام حج میں لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے کیا ہے فارغ کرے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے، جیسے کہ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع فجعلوا یسألونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ وداع میں ایک جگہ ٹھہرے آپ، اور لوگوں کی آمد و رفت ہوئی، لوگ آپ سے سوال کرنے لگے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے ایک علم رکھنے والا شخص اگر ایک جگہ مقرر کر لے، مخصوص کر لے، اپنے آپ کو بیٹھا لے، ادھر تھوڑی دیر روک لے، تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں عالم، فلاں جو ہے عالم دین فلاں جگہ ہے، تو ان کو
اپنے مسائل کے اشکالات کو دور کرنے کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ادھر پہنچ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ تو ادھر اپنے آپ کو حج کے موقع پر احرام ہی کی حالت میں اگر اپنے آپ کو جو ہے تھوڑے وقت کے ساتھ کیا ہے مخصوص کر لے لوگوں کے سوال و جواب اور ان کے مسائل کے حل کے لیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیا ہے عمل ہوگا، کیونکہ ہر ایک کو جو ہے ہر عبادت کے بارے میں مکمل طور پر اس کا طریقہ مسئلے مسائل سے واقفیت نہیں، مخصوص اور کم ہی لوگ ہیں جن کو مسئلے مسائل سے کیا ہے واقفیت ہوتی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے علم سے نوازا ہے۔ اب چاہیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ اپنے علم کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دوسرے اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک اور دیگر دوسرے لوگوں تک کیا ہے اپنے علم کو کیا ہے پہنچانے کی جو ہے کوشش کریں۔ اسی طرح حج کے موقع پر کیا ہے لوگ جو ہے مختلف قسم کی جو ہے پریشانیوں میں مسئلے مسائل میں پڑ جاتے ہیں، ان کے مسائل کا حل اپنے علم کی روشنی میں انہیں کیا ہے کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث سے اس بات کا بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے حضرات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے ساتھ کتنی زیادہ جو ہے خیرخواہ تھے، اپنے امت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے خیرخواہ تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام سے ترتیب کی پابندی نہیں ہوئی، تقدیم و تاخیر ہو گئی، ترتیب میں مخالفت ہو گئی تھوڑی سے، تو آپ نے خیرخواہی کا پہلو اپنایا اور ہر ایک کو یہی کہا افعل ولا حرج، کر لو، اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں۔ اور یہی طریقہ ہونا چاہیے ہر ایک کا کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے خیرخواہی کے ساتھ کیا ہے پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح حضرات اگر دیکھا جائے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ دین ایک آسان دین ہے، شریعت اسلامیہ مکلفین کے ساتھ تیسیر اور آسانی چاہتا ہے، کسی کو کسی مشکل میں رکھنا نہیں چاہتا۔ اور یہ حدیث اس کی جو ہے واضح دلیل ہے کہ اگر ترتیب کی مخالفت ہو گئی، تقدیم و تاخیر ہو گئی، تو شریعت کی طرف سے آسانی پائی گئی کہ افعل ولا حرج، تم کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نعمتوں میں سے احسانات میں سے ایک اہم نعمت احسان ہے کہ حج کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو جس دن 4 اہم اعمال حاجی کو انجام دینا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین ضابطہ، ایک بہترین قاعدہ ہمیں بتا دیا قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ افعل ولا حرج، کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔